سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے غلط کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے زندگی بھر کی شرمندگی اور احساس ندامت کا باعث بن جاتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کسی کی زندگی کی سچی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ چینل کی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمرا نے حیرانی سے اپنے سامنے کھڑے عدیل سے کہا، جو اپنی بات کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تمہیں سنائی دے رہا ہے۔ عدیل کے انداز میں ذرا بھر بھی جھجک نہیں تھی، بلکہ وہ تو یوں مطمئن تھا جیسے آفس سے واپسی پہ اس کے لیے کوئی گفٹ لانے کا کہا ہو۔ سمرا نے منہ کھول کر سینے میں دبی سانس کو باہر نکالنا چاہا، مگر وہ تو سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ تیزی سے عدیل کے قریب آئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ سمرا نے اپنا ہاتھ عدیل کے بازو پر رکھتے ہوئے امید بھری نظروں سے اپنے شریک سفر کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ لیکن اگر تم خود کو بہلانے کے لیے مذاق سمجھ رہی ہو تو شوق سے سمجھ لو۔ اچھا ہے تم زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو گی جیسے ہر بار کرتی ہو۔ یوں ہی تو میں نے تمہیں ڈرامہ کوئین کا نام نہیں دیا۔ عدیل نے ہنس کر کہتے ہوئے سمرا کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا اور پلٹ کر اپنے اوپر پرفیوم کی برسات کر دی۔ اتنی تیز خوشبو کہ سمرا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار ناک پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی۔ زیادتی کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو، گلے میں اٹکتی ہے، سمرا نے کھانستے ہوئے سوچا، اور سوچتے ہوئے عدیل کا بازو تھاما۔ پلیز کہہ دو نا مذاق کر رہے ہو، میری جان نکل رہی ہے۔ اب بس بھی کرو نا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیزی سے جمع ہونے لگا۔ اس میں مذاق والی بھلا کون سی بات ہے؟ عدیل نے اپنے بازو سے سمرا کا ہاتھ ہٹایا اور پلٹ کر پھر صوفے پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ آنسو سمرا کی آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھسلنے لگے۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اب کہ اس نے بہت سختی سے کہا۔ کیوں نہیں کرنے دو گی؟ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ بھی کروں، اور یوں بھی شادی کی بات کی ہے، تمہیں چھوڑنے کی نہیں۔ میں 2 بیویوں کو سنبھال سکتا ہوں، اتنی حیثیت ہے میری، میں تمہارے اور اس کے خرچے افورڈ کر سکتا ہوں، تو پھر تم مجھے ایسا کرنے کیوں نہیں دو گی؟ عدیل نے سر اٹھا کر استفہامیہ نظروں سے سمرا کی طرف دیکھا، جو یک ٹک اسی پہ نظریں جمائے کھڑی تھی۔ خیر میں اس وقت آفس جا رہا ہوں، تم بھی سکون سے سوچ لو، ہنگامہ کرنا ہے تو تمہاری مرضی۔ ہاں اگر آسانی سے مان جاؤ گی تب اچھی بات ہے۔ مجھے انیلا اچھی لگتی ہے اور میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، اب تو عمل کی باری ہے۔ عدیل اٹھ کر سمرا کے قریب آیا۔ سمرا وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ 5 سال پہلے ہی تو سمرا نے عدیل سے پسند کی شادی کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ جو سمرا چاہتی وہی ہوتا، ویسا ہی ہوتا۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ عدیل اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ وہ تو سمرا کی ایک ایک ادا کا دیوانہ تھا۔ سمرا نے بھی اپنی اداؤں سے وہ سب کروایا جو وہ چاہتی تھی۔ یعنی شادی کے فقط 2 ماہ بعد ہی وہ عدیل کو اس کے گھر والوں سے لے کر الگ ہو گئی۔ گھر کا بڑا بیٹا کسی وجہ کے گھر چھوڑ جائے، بے چارے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی تو حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ الگ ہونے کی کوئی تو وجہ بتاؤ۔ طیبہ بیگم اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی عدیل سے پوچھنے اس کے کمرے میں آئیں۔ ماں کو یوں بے بسی سے روتا دیکھ کر عدیل کے چہرے پر شرمندگی کے اثرات نظر آنے لگے۔ سمرا جو عدیل کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی گھبرا گئی۔ اف کس قدر چالاک ہے میری ساس، معصوم سا چہرہ بنا کر کیسے بیٹی کو الو بنانے چلی آئیں، سمرا نے دل میں سوچا، اور فوراً میدان میں اتر آئیں۔ ہم اپنی زندگی کھل کر جینا چاہتے ہیں، ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں،
آخر کو کچھ سالوں بعد بھی تو الگ ہونا ہی ہوتا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ سمرا نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا خوب کھری کھری سنا کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے۔ کچھ سالوں بعد طیبہ بیگم نے حیرانی سے سمرا کی طرف دیکھا۔ کچھ سالوں کے بعد بھی کیوں بیٹا؟ تم دو ہی تو بھائی ہو، ایک بہن ہے، اس کی شادی کے بعد تم اور دانش ہی تو ہو۔ ڈبل اسٹوری گھر ہے، ایک بھائی اوپر رہ لے، ایک بھائی نیچے، میں اور تمہارے بابا۔ آنٹی پلیز، آپ پلیز ہمیں جانے دیں، ایک گھر میں دو گھر نہیں رہ سکتے، زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ عدیل، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک پل جینا چاہتی ہوں، ہمارا گھر، ہماری جنت، کیا میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی؟ سمرا نے کہہ کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ عدیل اپنی جگہ سے اٹھا اور سمرا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ امی آپ بھی نہ لے کر میری سمرا کو رلا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ساتھ رہنے سے زیادہ بہتر ہے ہم الگ رہ لیں، بعد میں بھی تو الگ ہونا ہوتا ہی ہے، اور یوں بھی الگ رہنے کا پلان ہے، آپ سب کو چھوڑنے کا تو نہیں؟ عدیل نے سمرا کو چپ کرواتے ہوئے ماں سے کہا۔ سمرا دل ہی دل میں ہنس دی۔ پلان تو چھوڑنے کا ہی ہے میرے بھولے سرتاج، تمہاری کمائی پہ صرف اور صرف میرا ہی حق ہے، بلکہ تم پہ بھی اب صرف میرا حق ہے، اور میں اپنا یہ حق لے کر ہی رہوں گی۔ اور پھر واقعی میں سمرا نے ایسا ہی کیا، پہلے الگ ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ عدیل کو اپنے آپ میں اتنا الجھا لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اس کے کوئی ماں باپ یا بہن بھائی بھی تھے۔ وہ تو اپنی سگی بہن کی شادی میں بھی غیروں کی طرح شریک ہوا، باپ کے بیمار ہونے پر غیروں کی طرح ہسپتال دیکھنے کے لیے آیا۔ طیبہ بیگم کو مہینوں ہی گزر جاتے اس سے بات کیے، اس کی شکل دیکھے، مگر عدیل کا ریموٹ کنٹرول تو سمرا کے ہاتھ میں تھا۔ جانے کب اس ریموٹ کنٹرول کے سیل کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ سمرا مطمئن ہو گئی تھی، جو وہ اپنی زندگی میں چاہتی تھی اس نے پا لیا تھا۔ اس کے میکے کے لوگ اپنی بیٹیوں کے نصیب سمرا کے جیسے ہونے کی دعا کرتے۔ سمرا اپنے خاندان میں گردن اکڑا کر کسی ملک کی شہزادی کی طرح بیٹھی ہوتی، مگر اب کچھ ہی عرصے میں جانے کب اور کیسے عدیل انیلا بیگ کا دیوانہ بن چکا تھا۔ عدیل بھی وہ جو ماں سے بات کرنے سے پہلے اس کی اجازت طلب کیا کرتا تھا، اور آج یوں وہ کتنی ہی دیر بیٹھی روتی رہی۔ اس کی سلطنت میں کوئی کیسے گھس آیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی؟ وہ تو مطمئن ہو گئی تھی، اور انیلا بیگ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا اطمینان تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ میں عدیل کو منا لوں گی، وہ میری ہر بات مانتا ہے، یہ بھی مان لے گا۔ سمرا اپنے آنسو صاف کرتی عزم سے اٹھی اور شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینہ بتا رہا تھا وہ اپنے اطمینان میں خود سے غافل ہو چکی تھی۔ روکھی جلد کو فیشل کی ضرورت تھی، آئی برو کے کمان میں بھی تیکھا پن نہیں تھا، بال بھی روکھے اور اپنی آب و تاب کھو چکے تھے۔ اف، یہ میں نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، شاید اسی لیے عدیل نے مجھے تنگ کرنے کے لیے شادی کا شوشہ چھوڑا ہے، سمرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دھیرے سے مسکرائی۔ وہ چند لمحے خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے پارلر گئی، فیشل کروایا، مینیکیور پیڈیکیور کروایا، آئی برو بنوا کر، اپر لپس بنوائیں، کٹنگ کروا کر۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی، وہ خود کو پہلے کی طرح ہی فریش لگی۔ پارلر سے نکلنے کے بعد اس نے بوتیک سے خوبصورت سا ڈریس خریدا جو اسے آج ڈنر پر عدیل کے ساتھ پہن کر جانا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عدیل کے ساتھ ڈنر کا پلان بنا چکی تھی۔ گھر آ کر وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئی تاکہ وہ فریش نظر آئے۔ سمرا نے 1 گھنٹے کی نیند لی اور مندی مندی آنکھوں سے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ بچوں کے اسکول سے آنے میں کچھ ہی وقت بچا تھا۔ سمرا نے رکشے والے کو بچوں کو اسکول سے سیدھا اپنی بہن کے گھر لے جانے کا کہا۔ اپنی بہن کو وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اسے عدیل کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ ڈنر سے واپسی پر وہ بچوں کو گھر لیتی ہوئی آئے گی۔ عدیل کے آنے میں کچھ ہی دیر تھی۔ سمرا نے اٹھ کر شاور لیا، وہی خوبصورت ڈریس زیب تن کیا جو وہ واپسی پر لیتی ہوئی آئی تھی۔ خوبصورت سا میک اپ کیے وہ بے قراری سے عدیل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار تھا کہ انتظار ہی رہا۔ اس نے بار بار عدیل کے نمبر پر فون کیا جو پہلے تو آن تھا، مگر سمرا کے بار بار کال کرنے پر بند ہو گیا۔ سمرا وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ گھڑی کی سوئیوں نے 11:15 کا ہنسا بھی عبور کر لیا تھا، تب کہیں جا کر ڈور بیل بجی۔ سمرا نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی عدیل مسکراتا ہوا کھڑا میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی گردن جھکائے اندر آ گیا۔
ایک گھونسا سا سمرا کے دل پہ پڑا تھا۔ اس کی ساری محنت اور تیاری رائیگاں گئی تھی۔ عدیل نے تو ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا بھی نہیں۔ بچے کہاں ہیں؟ بچوں کے روم میں انہیں نہ پا کر عدیل نے استفسار کیا۔ سمیہ کے گھر، سمرا آہستگی سے کہہ کر گننے کے سے انداز میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ سمرا نے سر اٹھا کر عدیل کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ ڈنر کے لیے جانا تھا۔ تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی۔ مگر بات کے آخر میں سمرا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا۔ پلیز سمرا، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ بہتر ہے تم فضول باتوں میں ٹائم ضائع مت کرو اور بچوں پہ دھیان دو، عدیل نے خفگی سے کہتے ہوئے بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ہوا تھا جب عدیل نے اسے عمر کا طعنہ دیا تھا۔ وہ عدیل سے پورے 5 سال بڑی تھی مگر خود پہ توجہ اور مینٹین رکھنے کی وجہ سے چھوٹی لگتی تھی۔ زندگی میں سب کچھ پہلی بار ہی تو ہوا تھا۔ وہ بھوکی تھی تو رہے، پرواہ کس کو تھی؟ وہ یوں رو رہی تھی تو روتی رہے، تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا اور یہ بدلنا سمرا کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ صبح اپنی بہن کے گھر آئی اور رو رو کر اپنی داستان سنا دی۔ سمرا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سمیہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بتاؤں؟ عدیل تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ سمرا نے دل گرفتگی سے کہا۔ کیوں سننے کو تیار نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم فکر مت کرو، میں اس سے بات کروں گی۔ سمیہ نے اسے تسلی دی اور زبردستی ناشتہ کروایا۔ سب نے عدیل سے بات کر لی، سمرا کی بہن، ماں اور بھائی تک نے، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں، شرط بھی بس یہ ہے کہ اگر یہ مجھے شادی سے نہ روکے اور سمرا کو میری شادی سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو بے شک مجھے چھوڑ دے، عدیل نے بے لچک لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ سمرا تو سمرا، اس کے گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ سمرا پھر سے رونے لگی۔ تم ہمت مت ہارو، اپنی ساس سے بات کرو، وہ عدیل کو سمجھائیں گی۔ سمرا کی والدہ نے اسے نئی امید کی دوڑ تھمائی۔ وہ کیوں عدیل کو سمجھائیں گی؟ سمرا نے نا امیدی سے کہا۔ سمجھائیں گی، آخر وہ بزرگ ہیں اور وہی تمہیں بیاہ کر لے گئی تھی۔ سمرا کی والدہ کو 5 سال کے بعد خیال آیا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ سمیہ نے بھی ماں کی بات کی تائید کی تو سمرا نے چاروں نچار اسباب میں سر ہلا دیا۔ پلیز آنٹی، آپ عدیل کو سمجھائیں، وہ ایسا نہ کرے۔ وہ برسوں بعد طیبہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ وہ کیسے لٹی ہوئی آئی تھی؟ طیبہ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ مکافات عمل کی چکی میں سب کو پسنا ہے، جو بوؤ گی وہی ملے گا۔ کل وہ تمہارے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج وہ کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ طیبہ بیگم کے کہنے پر سمرا کو لگا کسی نے آئینے پہ جمی دھول صاف کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس آئینے میں وہ اپنا چہرہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ شرمندگی، ندامت، بس یہ 2 چیزیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے آنٹی کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ سمرا نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دل میں سوچا، لیکن میں عدیل کو سمجھاؤں گی، تم فکر مت کرو، تمہارے انکل سے بھی کہوں گی، بس اسے کہنا ہمارا فون اٹھا لے۔ تم پریشان مت ہو۔ طیبہ بیگم نے اسے تسلی دی اور اپنی چھوٹی بیٹی کو سمرا کے لیے چائے کا انتظام کرنے کے لیے کہنے لگیں۔ سمرا کو لگا وہ آج کے بعد کبھی سر اٹھا نہیں پائے گی۔ مکافات عمل تو اس کے سامنے آ چکا تھا، ایسے میں اپنی ساس و سسر کی اچھائی بھی آشکار ہو چکی تھی۔ وہ اس پہ ہنستے اور باتیں مارنے کی طاقت کے باوجود اس کے لیے پریشان تھے۔ کاش وہ گزرے 5 سال لوٹ آئیں۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور اس کے دامن میں کھو گیا۔ احساس ندامت نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی مزید ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔